السلام علیکم ایوری مجھے کہتے ہیں قرۃ العین ضیاء اینڈ یو آر واچنگ مائی آفیشیل اینڈ یور آفیشیل یوٹیوب چینل قرۃ العین ضیاء. آپ تمام لوگوں کی آواز کے لیے آج پھر ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں جس میں آپ تمام لوگوں کی آواز اکٹھی ہو سکتی ہے، خاص طور پر خواتین جو کہ ہمارا بلاگز دیکھتی ہیں، اچھے اچھے نیچے کامنٹ کرتے ہیں، اور وہ والے لوگ بھی جو کہ کامنٹ نہیں کرتے ہیں اچھے، ٹھیک ہے، بیڈ کامنٹ کرتے ہیں. آپ کو ویوز کا لالچ ہے، آپ کو اس چیز کا لالچ ہے، آپ بھی تو رجب کے نام کو جو ہے وہ یوز کر رہی ہیں. تو پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مجھے رجب کے نام کو یوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنے نکمے نکھٹے اور اتنا تھرڈ کلاس جو ہے وہ یوٹیوبر، اس کے نام کو یوز کرنا اور یوٹیلائز کر کے پیسہ کمانا یا ویوز کمانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. میں صرف اور صرف اگر ادھر ہوں یا ولاگ بنا رہی ہوں تو صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے بنا رہی ہوں، ایمان کو اپنی آواز سنانے کے لیے بنا رہی ہوں، کیونکہ وہ کوئی پوڈ کاسٹ میں شرکت نہیں کر رہی ہیں، وہ کسی کو کوئی انٹرویو نہیں دے رہی ہیں، کیونکہ رجب کے جو ہیں تھرڈ کلاس آرڈرز ہیں کہ کچھ بھی اگر ہوا تو وہ تمہاری وجہ سے ہوگا. یعنی کہ یہاں پر رجب نے اپنی غلطی ماننے سے انکار کر دیا ہے. اس کی اگر ویڈیوز لیک ہوئی ہیں، اس نے کسی کو گفٹ دی ہیں، اس نے کسی کو ٹکٹس کروا کے اپنے پاس بلایا ہے یا یورپ ٹور کروائے ہیں، تو اس نے ان تمام چیزوں کا ملبہ ایمان پہ ڈال دینا ہے اگر ایمان نے کچھ نہ کچھ اپنی صفائی کے لیے منہ کھولا تو. اچھا جی، بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے منع کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ویڈیوز نہ بنائیں، ٹھیک ہے. بہت زیادہ جو آپ سمجھ لیں کہ ایک تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ویڈیو نہ بنائیں، آپ جسٹ آپ جو ہے اپنا کام سے کام رکھیں اور آپ پلیز ویڈیو نہ بنائیں. وہ جانے، رجب جانے اور اس کی ایمان جانے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جی اگر آپ سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں، اگر آپ ولاگنگ کرتے ہیں، آپ اپنے اندر اماں ابا بھائی بہن رشتہ داروں کو دکھاتے ہیں، تو آپ ایک پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پبلک کو پورا حق ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیا کر رہا ہے، اس کا وہ ولاگ میں کیوں نہیں آ رہا. پبلک کو پورا حق ہے آپ کی ولاگنگ پہ سوال اٹھانے کا. پبلک کو پورا حق ہے کہ آپ کی 9-10 مہینے ہوئے ہیں شادی کو، آپ کی بیگم پریگننٹ ہے، آپ نے اس کو کس حال میں چھوڑا ہوا ہے اور آپ کس حال میں رہ رہے ہیں. مانا جی مانا کہ آپ ڈیلی کا جو ہے لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، اور یہ بھی مانا کہ آپ منتھلی جو ہے 1.5 سے 2.5 کروڑ بھی کما رہے ہیں. تو اس پہ ایسے کروڑ پہ لعنت ہے، ایسے پیسے پہ لعنت ہے جس کی وجہ سے آپ کی بیگم رو رہی ہے. آپ کا ہونے والا بچہ جو ہے وہ کیا قسمت لے کے پیدا ہوگا کہ ہمارا باپ کیا ہے، ایک نشئی ہے، ایک جو ہے بھگوڑا ہے جو ملک سے بھاگ جاتا ہے. ہمارا باپ کیا ہے جی، وہ کیا قسمت لے کے پیدا ہوگا. اب یہاں پر اس بچے کی دادی کے حوالے سے اگر بات کی جائے یا اس کی پھپھو کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پھپھو اور دادی جو ہیں وہ ماں کا تو بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے بھگوڑے بیٹے کا، اپنے نکارا نکمے نکھٹو بیٹے کا ساتھ دے رہی ہیں، جس کو صرف اور صرف پیسے کی لت لگی ہوئی ہے، جس کو صرف اور صرف اپنا ولاگنگ چینل جو ہے نا وہ اونچائیوں تک پہنچانا ہے، چاہے اس میں کچھ بھی ہو جائے. اس نے ولاگنگ میں اپنی ریٹنگ جو ہے وہ ڈاؤن نہیں ہونی دینی. اس کو صرف اور صرف اپنے دوستوں سے اور اپنی ولاگنگ سے پیار ہے. رشتہ داری گئی بھاڑ میں، اس کے گھر والے گئے بھاڑ میں، رجب کے سسرال والے گئے بھاڑ میں. کوئی منہ اٹھا کے کچھ بھی اس کے سسرال والوں کو کہہ دیتا ہے، اس کے سالے کو کہہ دیتا ہے، تو وہ تمام چیزیں رجب کے لیے اوکے. دوستو یہاں پر میں فاطمہ خان کے پوڈ کاسٹ کے بارے میں بات کروں گی. فاطمہ خان نے پوڈ کاسٹ میں کیا بکواس کی ہے اس حوالے سے میں آپ کو کہوں گی. اس نے رجب کے سالے کے حوالے سے بات کی ہے، اون کے حوالے سے بات کی ہے کہ اون کو میں گالی دینا چاہتی ہوں لیکن میں دوں گی نہیں اس پوڈ کاسٹ میں. بہن تو دے دے گالی، تو دے دے. جہاں رجب ذلیل کر رہا ہے وہاں پہ تو بھی ذلیل کر دے، تو بھی کہہ دے. کوئی بھی منہ اٹھا کر ایمان کو بھی ذلیل کر رہا ہے، اس کے گھر والوں کو بھی ذلیل کر رہا ہے، اس کا بھائی بھی ذلیل کر، اس کے بھائی کو بھی ذلیل کر رہے. مطلب ایمان کو میں یہ کہنا چاہوں گی تم چپ کیوں ہو بہن؟ تم منہ کھولو بہن، تم چپ نہ رہو. تمہارے میاں کو بھی نہیں یہ رائٹ بنتا کہ تمہارے بھائی کو یا تمہیں ذلیل کرے سوشل میڈیا کے سامنے، ٹھیک ہے، اور ایک ایموشنل کارڈ کھیلیں. تو یہاں پر تو قوالن بھی آ گئی ہے، یہاں پر تو اٹھ کے رجب کی ایکس جتنی بھی ہیں وہ بھی آ گئی ہیں، آ کر کہہ رہی ہیں ہمارا رجب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، رجب اپنی بیگم کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہے. خاک سنسیئر ہے رجب بیگم کے ساتھ کہ وہاں پر جو ہے تجھے 45 لاکھ کی گھڑی دے رہا ہے اور وہاں پر اس کو چند ہزاروں کی واچ دے رہا ہے. یہاں پر اس کی ماں کو بہن کو نظر نہیں آ رہا، اس کی ماں بہن کو یہ تمام چیزیں نظر نہیں آ رہی. بھگوڑے بیٹے کو وہ فل سپورٹ دے رہے ہیں. اس کے ہونے والے بچے کے بارے میں خیر پوچھیں، اس کی بیگم کے بارے میں پوچھیں، حالات اپنے ٹھیک کریں. اگر نہیں ٹھیک ہوتے ہیں تو اس کی زندگی کیوں برباد کی ایمان کی؟ اس کی زندگی برباد کرنے کا تم لوگوں کو کوئی حق تھا؟ تم لوگ تو اپنے پیسوں میں اور اپنی جھوٹی جو ولاگنگ ہے اس میں مگن ہو.
तुम लोगों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है? भाई एक प्रेग्नेंट वुमेन की बदुआ बहुत बुरी होती है, उस बदुआओं से डरे और सारा मलबा ना ईमान पे ना डाल दें। आपके बेटे की गलती है, आपका बेटा जो है अयाशी मारने के लिए डिफरेंट लड़कियों को यहाँ से बाहर लेके जाता है, फिर वहां पर जाके एंजॉय करते हैं, क्योंकि इस मुल्क में तो एंजॉय कर नहीं सकते। बेस्ट ऑप्शन होती है कि बाहर के मुल्क जाएं, एंजॉय करें और वापस आ जाए। इसलिए तो ईमान बेचारी का उन्होंने वीजा नहीं लगवाया, एनआईसी तक नहीं बनवाया। वहां पर 45-45 लाख की घड़ियां दी जा रही है, यहाँ पे एनआईसी नहीं बन रहा। यहाँ पर जो है अपने बच्चे की कोई खुशी नहीं है उसको, तो फिर मतलब पैदा ही क्यों कर रहा है, फिर शादी ही क्यों की उस छड़े छांट ने? उसको ऐसे ही रहना चाहिए था दोस्तों के साथ। एक तो वैसी जो है उसकी सोहबत वैसी है, दोस्त भी वैसे हैं, ऊपर से माँ और बहन भाई भी वैसे ही हैं उसके। यहाँ पर जी मैं सिर्फ और सिर्फ ईमान को कहना चाहूंगी कि भाई बहन अपना मुंह खोलो, वरना फिर कोई कवालन आ जाएगी, उठ के तुम्हें जलील करना शुरू कर देगी, तुम्हारे जहेज के बारे में बात करना शुरू कर देगी। फिर कोई फातिमा जैसी कोई 2 नंबर लड़की आ जाएगी और आकर तुम्हारे भाई को जो है वो गालियां देने शुरू कर देगी। फिर कोई पॉडकास्ट होगा, फिर तुम्हें जलील किया जाएगा, फिर तुम्हारा खामन जो है किसी ना किसी को रेडी करके सामने बिठा देगा। तो मैं तो बस यही कहूंगी बहन, अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, उसके अंदर अपने लिए एक वीडियो बनाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या मसले मसाइल हैं, ताकि जो है ना ये बंदा जो है वो सिंपैथी कार्ड खेलना बंद कर दे। खास तौर पर वैसे तो लड़कियां खेलती है सिंपैथी कार्ड, ये सिंपैथियां ले रहा है। और दूसरा ये है कि इसको अपने पैसे पे, अपनी याशी पे, अपने बाहर जाने पे, अपने बाहर आने पे बड़ा गरूर है, बहुत गरूर है। ये कहता है कि पैसों से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, लड़कियां भी, ये भी, वो भी। और अगर तुमने बहन इसको छोड़ दिया तो इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिन लोगों के पास नया नया पैसा आया होता है ना, वो पास पैसा पैसा करते रहते हैं। वो बस जो है ना पहली दफ़ा मुल्क से बाहर गए हैं छिछोरे, बस मैं अब आपको क्या ही कहूँ, मेरा इतना दिल भरा हुआ है, इतना दिल भरा हुआ है, लेकिन मैं बड़ा कंट्रोल करके बैठी हुई हूँ। और जब का इन्होंने मुझे कहा है ना कि आपने वीडियो नहीं बनानी, मेरा दिल कर रहा है मैं डेली की ना 3-3 वीडियोस डालूं, ताकि पता लगे कि एक औरत की जिंदगी तबाह करने का क्या जो है ना वो अंजाम होता है। तो यहाँ मर्जी मैं आपसे इजाजत लूंगी, और जितने भी लोग नीचे बैड कमेंट करते हैं ना, मैं तमाम लोगों को कहूंगी कि यार एक दफा ईमान को अपनी जगह रख के देखो, ठीक है? मैं एक औरत हूँ, और औरत होने के नाते ना मैं जस्ट आवाज़ उठा रही हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा मैं कमा रही हूँ। लेकिन आपने नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं, बुरे ना करिएगा, ठीक है? मुझे रजब का नाम लेते हुए भी जो है ना कोई शौक नहीं है नाम लेने का, लेकिन यहाँ पर ईमान के साथ वो जुड़ा हुआ है, उनकी तरफ से न कोई बयान आता जा रहा है। कभी रजब की कोई एक्स उठ के आ जाती है कुछ ना कुछ बकवास करने, कभी फिर कोई कवालन उठ के आ जाती है उसके ऊपर कुछ बकवास करने के लिए। यहाँ पर बेचारा ऑन जिसने कहा कि ये तमाम चीज़ें डिस्कस ना करें, उसको उसके ही जो है ना बहनोई ने जलील करके रख दिया, और जब जलील किया तो बाकी तमाम लोगों को भी शैम मिल गई। तो यहाँ पर मैं शहजाद भट्टी का भी जो है बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शहजाद भट्टी भी मैदान में आ गए हैं, क्योंकि फातिमा ने कहा है जी रजब जो है वो बहुत अच्छा है। जो वीडियोस वायरल हुई हैं वो हुई हैं शहजाद भट्टी की वजह से, क्योंकि उन्होंने की हैं। भाई मैं तो कहती हूँ तेरी और वीडियोस वायरल होनी चाहिए, ताकि पता चले लोगों को कि किस भाव विक दिए। ए पंजाबी दा डायलॉग है कि किस भाव विकदी है, ए पता चले तेनू सही सही जड़ा है ना शहजाद भट्टी टकरिया है, ताकि वो तेरे 15 तारीख ਨੂੰ तेनू उन्हें अलार्म कर दिता है कि तेरी वीडियोज आनगियां, तो फिर तू वेख ली कि की होंदा है, कि दूध दा दूध है तो की पानी दा पानी है। तो और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि फातिमा का ये कहना है, जो रजब की एक्स है, ठीक है, उसका ये कहना है कि रजब अपनी बेगम के साथ बहुत सिंसियर है, और ये जो लोग हैं ना ये बाहर जो मर्जी करते रहे, शादी जिससे करते हैं ना वो अपने माँ बाप की मर्जी से ही करते हैं। वाओ, ये तो इनके लिए इतनी इजी बात है, मतलब इतनी इजी बात है, इतनी बेवकूफ लड़की, सारे क्लू बता दिए उसने कि भाई बाहर मेरे साथ वो जो मर्जी करे, बाहर तुम्हारा मियाँ जो मर्जी करे, लेकिन शादी जो है उन्होंने अपने माँ बाप की मर्जी से करते हैं, ताकि एक मासूम सी बेचारी सी बच्ची लाके बिठा दे घर में, और वो अब बस आपके बच्चे संभाले और आप बाहर याशी करें। ठीक है जी, ये ओके है? जितने भी हेटर्स नीचे कमेंट करते हैं ये आप तमाम लोगों के लिए ओके बात है? बहुत मतलब मामूली सी बात है यार, अकल नु हाथ मारो सारे। अब मुझे शहजाद भट्टी की आने वाली वीडियोस का वेट है, और जो शहजाद भट्टी ने कर दी है ना ये फातिमा के साथ, मैं कहती हूँ मज़ा ही आ गया,
ٹھیک ہے. سو تھینک یو سو مچ جی میرے ولاگز دیکھنے کے لیے. جتنی بھی پیاری پیاری خواتین ہیں وہ نیچے بہت اچھے کامنٹ کرتی ہیں, میں سب کے کامنٹ کو لائک کرتی ہوں. جو بیڈ کامنٹ کرتا ہے میں اس کے بھی کامنٹ کو لائک کرتی ہوں. آنے والی ویڈیوز کے لیے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا, اور ایسی اچھی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی. میں رجب کا نام یوز کرتی رہوں گی. میں ایمان کو, جب تک ایمان کی طرف سے کوئی موقف نہیں آتا, کوئی بات نہیں ہوتی, بچہ نہیں ہوتا, تب تک میں ویڈیوز بناتی رہوں گی. تب تک آپ نے مجھے جھیلنا ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے اچھے اچھے کامنٹ کرنے ہیں, پھر میں اس حساب سے بھی ویڈیوز بنایا کروں گی, ٹھیک ہے. تو یہاں فاطمہ کا ایک اور بھی بیان تھا, وہ میں آپ کو بتا دوں. اس نے کہا تھا کہ میرے پاس اتنی ویڈیوز ہیں جو کہ میں خود نہیں دکھا رہی, جو کہ میں خود ڈسکلوز نہیں کر رہی, کیونکہ میری ایک دو ویڈیوز کی وجہ سے ہی اتنا زیادہ وابیلا مچ گیا ہے کہ میں مہینے کی بھی اگر ایک ویڈیو لگاتی رہوں تو میرے پاس کانٹینٹ ختم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. کوئی ایویں نہیں بلا لیتا باہر دوستو, کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے تو بلاتے ہیں نا. کوئی ایویں جو ہے وہ بلا لے گا, کوئی ایویں 45 لاکھ کی گھڑی دے دے گا, کوئی ایویں جو ہے وہ باہر کے ٹور لگوا دے گا, کوئی ایویں رنگز دے دے گا, کوئی ایویں پرفیومز دے دے گا. سانو تو نہیں آج تک ملے. تو یہ جب آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے, جب کوئی لین دین ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو, تبھی جو ہے نا آپ کو بلایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اپنے ملک میں رہ کر یہ کانڈ نہیں کیے جاتے, یہ پھر باہر بلایا جاتا ہے, باہر جا کر عیاشیاں کی جاتی ہیں, باہر جا کر پارٹیاں انجوائے کی جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہے نا ایک وہ ماتم کیا جاتا ہے. میں تو کسی مذہب کے حوالے سے بات نہیں کروں گی, لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیں سکھائے گا کہ کیا مذہب ہے, کس طرح سے چلنا ہے, یہ ہمیں سکھائیں گے. 3 دن کا سوگ مناتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے عیاشیاں. تو ایسے پیسے پہ, ایسے بندے پہ, ایسی رشتہ داری پہ لعنت ہے. انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملیں گے. اللہ حافظ.